میاں صاحب اگر آپ نے دیکھا ہو، میں نے بڑی تفصیل سے رات کو دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ ان کا ایک سفیر آیا ہوا تھا، ہیگسیتھ کے تو پلے کچھ نہیں رہنے دیا، اتنی بےزتی ہو رہی ہے ان کی، اور میرے خیال پہ بجا طور پر ہو رہی ہے. اور ہاؤ ان ایپٹ ہی از، یعنی ٹرمپ صاحب کو بھی دیکھیں، خیر پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، اس طرح کے دو چار مطلب ہے ڈیماگوگ نلائق پکڑ کے ہم رکھ لیتے ہیں اس میں کیبنٹس میں، مطلب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ایکسیپشن ہو. تو گن تو پھیلتا جا رہا ہے، رائتہ پھیلتا جا رہا ہے میاں صاحب. دیکھیں قائد صاحب، جو باب المندب ہے اس سے بات شروع کرتے ہیں، اور کافی خبریں ہیں ہمارے پاس اس حوالے سے، جس میں جو سی آئی اے کے ٹھکانوں پر حملہ کیسے ہوا، وہاں کیا ہوتا رہا، اور کس طرح ایران نے وہاں پر حملے کیے اور کون مدد کر رہا ہے، یہ بھی بتائیں گے. ابھی آپ نے امریکی فوجیوں کا بتایا، یہ بھی اندر کی خبر بتائیں گے. اور ابھی جو باب المندب پر بات کر لیتے ہیں. جو باب المندب ہے اس پر آج صبح خبر آئی کہ حوثیوں نے سعودی عرب کے جو 2 آئل ٹینکرز ہیں اس پر حملہ کیا ہے، اور ان کے اگلے حصے کو آگ لگی ہے. اس میں تیل تو نہیں بہا سمندر کے اندر، لیکن وہاں کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن ایک ریڈ لائن عبور کر دی ہے حوثیوں نے. اور وہ ریڈ لائن جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے. اور فوری طور پر جیسے ہی یہ کام ہوا، اسی وقت جو ہے وہ یہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو باقاعدہ طور پر کال کی اور ان سے جو ہے اظہار یکجہتی کیا، اور اس اقدام کی شدید مذمت کی، اور ساتھ یہ کہا کہ میں اور فیلڈ مارشل اور پوری قوم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سعودی عرب کی قومی سلامتی اور خود مختاری کو یقینی بنایا جائے گا. ساتھ ہی جو ہیں ترجمان دفتر خارجہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ ایسا کوئی سلسلہ ہوا یا ایسا اقدام ہوا تو سخت جواب دیا جائے گا. اور خاص طور پر یہ کہا گیا کہ پاکستانی پرچم والے جہازوں پر اگر کوئی حملہ ہوا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا. آج ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے اور وارننگ دی ہے ایران کو کہ وہ حوثیوں کو سمجھائیں اور ان کو جو ہے وہ اس سے باز کریں، ورنہ امریکہ بھی اس پر حملہ کرے گا. اگر قائد صاحب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے امریکہ بھی حملہ کرے گا. پھر پاکستان نے بھی واضح کیا ہے کہ ہم بھی ایک دفاعی معاہدے میں ہیں، اور دفاعی معاہدہ جو ہے ہم پر لازم ہے، اور ہم اس کو پاسداری بھی کریں گے. تو پھر پاکستان جو ہے وہ بھی آگے بڑھ کر اس حملوں کو روکے گا، بلکہ باقاعدہ طور پر آگے جو ہے وہ اقدام کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک نیا محاذ کھل گیا ہے، اور یہ محاذ جو ہے وہ اگر باقاعدہ طور پر کھل گیا تو ایک نئی جنگ جو ہے اس خطے میں میرے خیال میں میاں صاحب نظر آ رہی ہے، جس کا یہ جو ہے نا میاں صاحب، ایک تو یہ تو بالکل ایک خواہش اسرائیل کی پوری ہوگی اگر ہم مسلمان ریاستیں آپس میں لڑتی ہیں. تو ایک تو ایران کو چاہیے کہ ان کو رین ان کرے، اور باب المندب جو ہے وہ اب تو وہ بند ہو گیا. اب یہ جو 2 اٹیکس ہوئے ہیں اس کا جو فطری نتیجہ نکلے گا، دنیا بھر میں جو تجارت ہوتی ہے اس میں تو وہ رسک کوئی بھی نہیں لیتا. اب وہاں سے کوئی نہیں گزرے گا بیسیکلی. تو انہوں نے میسج دیا ہے کہ اب کوئی اور جہاز یہاں سے نہ گزرے. میرے خیال میں بہتر یہ ہوتا کہ اگر انہوں نے اس کو وسیع کرنا بھی تھا تو وہ مسلمان یا سعودی عرب کے جہازوں کو نشانہ نہ بناتے. ایک بات تو یہ ہے. اور ویسے اس کو جو ہے جس طرح پارشلی مثال کے طور پہ وہاں سے اب 10% ٹریفک تو ہرموز سے بھی گزر رہی ہے، جو کہ اجازت دیتا ہے جن کو ایران، تو مطلب 10% پہ ہے وہ، باقی تو بند ہے انہوں نے. تو بیسیکلی وہ اس کام لیں ذرا ریسٹرینٹ سے. اور مسلمان ملکوں کو چاہیے، اسرائیل دیکھیں، اسرائیل پہلی دفعہ کارنر ہوا ہے. اسرائیل اس وقت ڈیفنس لیس ہے. اسرائیل انتظار کر رہا ہے کہ 2-3 سال بعد جب اس کے یہ جو ان کے پاس پریونٹ کرنے کے لیے اسلحہ آ جائے تو وہ شاید دوبارہ جنگ میں آئے. جنگ تو یہ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک فریق بالکل گھٹنوں پہ نہ آ جائے. تو لیکن دوسری میاں صاحب بات یہ ہے، میں اس پہ ذرا تھوڑی آپ کی ٹیک لینا چاہتا ہوں. مجھے یہ فرمائیں کہ جو امریکہ کے اندر جنگ شروع ہو گئی ہے، جو ان کی اپنی رولنگ کلاس اپنی کمیٹیز میں لڑ رہے ہیں، وہ جہاں پہ باڈی بیگز آنے کے بعد جو کہا جا رہا تھا کہ ایک خوفناک پریشر ٹرمپ صاحب پہ آئے گا، اور ٹرمپ صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے وہاں پہ جب وہ لاشیں ریسیو کر رہے تھے تو انہوں نے اتنی بودی اور عجیب و غریب، اب میں کیا کہوں، انہوں نے کہا یہ جو مارے گئے ہیں فوجی، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں سنو مار دیو، بس ایٹم بم نہیں بننا چاہیے وہاں. مطلب دے آؤٹ آف دیئر مائنڈ. کوئی بندہ اس کو خریدنے کو تیار ہے اس بات کو کہ بھائی صاحب اصل میں امریکہ پھنس گیا ہے سر. امریکہ کو پیسے بھی چاہیے جنگ لڑنے کے لیے جو کہ نہیں ہے.
امریکہ کو اسلحہ چاہیے جنگ لڑنے کے لیے، یہاں پر اس خطے میں وہ نہیں ہے. امریکہ کو اپنے فوجی بچانے ہیں، وہ نہیں بچ رہے. امریکہ مکمل طور پر وہاں پھنس گیا ہے. جو کل بات ہو رہی تھی وہ آج باقاعدہ سٹوری کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ یہ جنگ صرف امریکہ اور ایران کی نہیں ہے. اس جنگ میں باقاعدہ طور پر روس اور چائنا بھی شامل ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر جو پلان چائنا کے لیے بنایا گیا تھا وہ الٹا امریکہ پر جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے. آج مارکو روبیو کو آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے قائد صاحب کہا، مارکو روبیو نے، کہ چائنا ایشین پانیوں میں کیا کر رہا ہے. انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. تو آگے کیا ہے کہ کیا امریکہ وہاں ایشین پانیوں میں کیا کر رہا ہے؟ یہ امریکہ کا پانی ہے، یہاں پر امریکہ کیوں ہے؟ تو اس لیے امریکہ کو نظر آ رہا ہے، امریکہ کو یہ رپورٹس ملی ہیں جو 3 جو ہوئے ہیں حملے قائد صاحب، جو CIA کے ٹھکانوں پر ہوئے ہیں باقاعدہ طور پر، اور پن پوائنٹ لوکیشن پر جا کر جو ہے وہ ڈرونز نے مارا ہے، شاہ ڈرونز 136 نے. وہ کیا تھا؟ وہ اس کے پیچھے کون تھا؟ باقاعدہ طور پر اس کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے پیچھے پس پردہ ایک کہانی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. وہ کہانی روس کا بدلہ تھا، کیونکہ روس پر جو یوکرائن نے حملہ کیا قائد صاحب، وہ ان کو KGB کو اور ان کے باقی جو ایجنسیز ہیں ان کو یہ رپورٹ ملی کہ وہاں یہ حملہ جو ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے یورپ ہے. اور پھر یہ حملہ ان کو کنفرم ہو گیا کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے، امریکہ نے مدد کی ہے. تو یہ بدلہ تھا. یہ باقاعدہ طور پر جو شاہد ڈرون ہیں ان کے 136، ان میں ایک نیا نیویگیشن سسٹم لگایا گیا. وہ ایسا نیویگیشن سسٹم ہے جو صرف اور صرف اپنے نہ صرف ریڈار کو نظر نہیں آتا، دھوکہ بھی دیتا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس لوکیشن کو وہ ہٹ کرتا ہے جہاں پر موجود جس کو ہٹ کرنا ہوتا ہے. ریاض میں جو ہٹ کیا گیا، شام میں ہٹ کیا گیا. قائد صاحب 1 منٹ دیجئے گا. شام کے اندر روس موجود ہے نا، وہاں پر گہرائی میں جا کر جو ہے کمانڈو آپریشن کیا گیا. اردن میں باقاعدہ طور پر ہٹ کیا گیا. اتنا ہٹ جو ایکوریسی ہے وہ کیسے آئی ہے؟ CIA کے سابق ایک ڈائریکٹر ہیں، بلکہ ان کے جو ہے وہ اسٹیشن ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے باقاعدہ طور پر. انہوں نے کہا ہے کہ اگر روس ان کے ساتھ ہے ایران کے ساتھ تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ امریکہ بھی روس کے خلاف جو ہے بہت سے اقدام کرتا ہے. تو یہ تمام معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ میں آپ اس کو کا مطلب ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ریجنل نہیں رہی، یہ ریجنل سے پھیل گئی ہے. سر ایک بہت بڑی آپ کو میں خبر دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ اب بالکل انسیکیورٹی ہے. جہاں جہاں تھوڑے بہت فوجی رہ گئے ہیں وہ ویسے ہی سویلین جو علاقے ہیں وہاں موو کر گئے ہیں. اس وقت جو ایون اردن جو ہے، جو ایک فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھی اسرائیل کی، اور جہاں جہاں امریکہ کے فوجی بے شمار ان کی تنصیبات ریڈار تباہ ہو چکے ہیں. اور جو خبر آ رہی ہے، اور یہ امریکی یعنی حلقوں میں سے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس بالکل جو ایرانی میزائل ہیں ان کے روکنے کا کوئی ان کے پاس بندوبست نہیں ہے. لہٰذا جو امریکی فوجی خطے میں ہیں، اب تیزی سے ایویکویشن کی بات شروع ہو گئی ہے. اب یہ مجھے لگتا ہے اس میں ہی ایک بڑی خبر ہے. یہ جو آپ نے میزائلوں کی بات کی نا قائد صاحب، اس میں ایک بڑی خبر ہے. وہ خبر یہ ہے کہ جو میزائل وہاں پر فائر کر رہا ہے ایران، اس میں ایسی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دی گئی ہے کہ وہ اگر اپنے ہدف کو ہٹ کرتا ہے تو وہ تباہ کر دیتا ہے. اگر وہ ہدف کو ہٹ نہیں کرتا، کچھ دور جا کے گرتا ہے، تو وہاں سے اس کے ریزز ایسی نکلتی ہیں، اس میں سے ایک برقی ریزز نکلتی ہیں اور 7 کیمیکل ریزز ہیں. اور برقی اور کیمیائی جو ملان ہے وہاں پہ، وہ جا کر جو وہاں پر نزدیک ریڈیس میں جو فوجی ہوتے ہیں ان کے نروس سسٹم کو اور برین کو ہٹ کرتا ہے. جو آپ نے سر بات کی جرمنی کے ہاسپٹل کی، وہاں پر جتنے بھی فوجی زخمی ہیں ان کے یا دماغ کو چوٹ لگی ہے، یہ کہا جا رہا ہے رپورٹس میں، یا ان کے نروس سسٹم جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ معذور ہو چکے ہیں. اس طرح کے جو ٹیکنالوجی ہے یہ کہاں سے آئی ایران کے پاس؟